ہم نے ایک ایسا پلیٹ فارم بنا لیں کہ سوال جواب کا سلسلہ بھی ہو سکے اور ہم اس کو بڑا آرام سے لے کے چلیں تاکہ ریفریشمنٹس بھی آ جائیں، ریفریشمنٹس بھی لے آئیں. اس کو تھوڑا سا ایلابریٹ کریں گے، اس کا کانٹینٹ کیا ہے، اس سے تھوڑی سی وضاحت کر پائے. یہ جو حدیث ثقلین ہیں اس کو بیان کرنے والے ایک دو نہیں ہیں، اتنی کثرت کے ساتھ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے. جواب بھائی ایک سیکنڈ آپ کا سوال میں لیتا ہوں، ذرا چائے آ گئی ہے، آگے چائے ٹھنڈی ہو جائے گی، ذرا سوال یاد رکھیے گا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ ایک چیز دوسری چیز سے بڑی اور پھر وہ قرآن، تو اس کو ذرا آپ بیان اس کو کریں گے، اس کا واضح کریں گے. ہاں جی، کوئی ڈسکشن چل رہی تھی آپ لوگوں نے، ہم نے آگے ڈسٹرب نہیں کیا. نہیں ذیشان بھائی کیسی بات کر رہے؟ ذیشان بھائی ہم اس بات پہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ قرآن میں جب یہ آیت آ گئی ہے کہ ہر خوش کو ترک کا ذکر ہے، لیکن نماز کا ذکر ہے لیکن نماز پڑھنے کا ذکر نہیں، پھر ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ پھر ہم کہاں جائیں؟ ہمارے ساتھ آغا ناظم موجود ہے. آغا، ان کا سوال تھا قرآن میں ہر چیز کا ذکر ہے، ہر چیز کا قرآن نے ذکر کیا ہے، نماز کا ذکر کیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. دیکھیں یہ ایک سوال ٹیکنیکلی جو وہ بالکل بجا سوال ہے، اور جیسا کی طرف اشارہ کیا کہ قرآن میں تبیان لکل شیء ہے، جب ہر چیز بیان ہے تو اس سے لگتا ہے کہ قرآن کافی ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک قرآن غلط بول رہا ہے، یا کون سا جو وہ حصہ غائب ہے، کیا چیز جو وہ مس ہو رہی ہے ہم سے. یہ قرآن جو ہے وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جو بغیر مفسر کے، بغیر بیان کرنے والے کے سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے. یعنی یہ جو پرابلم ہے، جو جس پرابلم کو آپ نے اشارہ کیا، یہ پرابلم جو ہے وہ بالکل ویلڈ پرابلم ہے. قرآن میں دو قسم کی آیتیں ہیں، ایک آیات محکمات ہے، ایک آیات متشابہ ہے. متشابہ وہ آیات ہے کہ جس کو سوائے خدا کے اور راسخون فی العلم کے کوئی بھی نہیں جا سکتا ہے، اور آیات محکمات ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں، ہے نا. اب یہ خود ایک آیات متشابہ کی مثال دوں میں آپ کو. ایک طرف سے قرآن کہتے ہیں تبیان لکل شیء. اب تبیان کا مطلب کیا ہے؟ واضح ہے. تبیان یعنی بیان، لکل شیء ہر شے کا بیان. تو ٹرانسلیشن کے حساب سے یہ متشابہ نہیں ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کے حساب سے یہ جو متشابہ ہے، تدویق کے حساب سے یہ متشابہ ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آیات محکمات، اس کی تفسیر میں بھی آیات متشابہات، اس کی تشریح میں تو 100% یہ راسخون فی العلم کی اس میں جانا پڑے گا. اب راسخون فی العلم کیا ہے؟ راسخون فی العلم کون ہے؟ اور راسخون فی العلم یہ جو وہ ہم کو پھر قرآن کی آیات اور حدیث کی طرف جانا پڑے گا کہ جو دیکھیں اس کا راسخون فی العلم، اس کا ٹرانسلیشن واضح ہے. راسخون، راسخ کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز میں نافذ ہونا، پینیٹریٹ کرنا، نفوذ کرنا. راسخون فی العلم یعنی جو رسوخ کیے ہوئے ہیں، پینیٹریٹ کیے ہوئے ہیں علم کے اندر، ان سے پوچھیں اور وہ بتائیں گے اس سوال کا جواب. تو اس سوال کا جواب وہ یہ بتائیں گے کہ قرآن کا مخاطب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. جیسے روایتوں نے آیا، روایتوں میں بیان ہوا کہ نحن ترجمان وحی اللہ، ہم جو وہ ٹرانسلیشن کریں گے قرآن کی آیات کا. نحن مفسر القرآن، ہم قرآن کی تفسیر کریں گے.
لہذا آپ کے شبے کا جواب جو ہے وہ در حقیقت حدیث ثقلین اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن سے قرآن سمجھنے کو کہا کہ اس کا کس طریقے سے اس کو سالو کریں گے، تو حدیث آ کر کیا کہتی ہے؟ حدیث آ کر یہ کہتی ہے کہ اس کا مخاطب اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. یہ تبیان لکل شیء، اس کا مخاطب میں اور آپ نہیں ہے. آگا ابھی جیسے آپ نے ابھی ان کو جواب دیا، ہم نے یہ پلیٹ فارم اس لیے بنایا تھا، وہ سارے دوست احباب اسی لیے یہاں جمع ہوئے تھے کہ ایک پلیٹ فارم ایسا کریں کہ سب کے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی سوالات ہیں، کچھ نہ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. ہم نے کہا ایک ایسا پلیٹ فارم بنا لیں کہ سوال جواب کا سلسلہ بھی ہو سکے اور ہم اس کو بڑا آرام سے لے کے چلیں تاکہ ریفریشمنٹس بھی آ جائیں، ریفریشمنٹس بھی لے آئیں تاکہ ہم وہ ریفریشمنٹس بھی ساتھ انجوائے کرتے رہتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ بھی چلاتے ہیں. سجاد بھائی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ وہاں کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے. آپ کا ابھی تذکرہ کیا حدیث ثقلین کا، اس کو تھوڑا سا ایلوبریٹ کریں گے، اس کا کانٹینٹ کیا ہے، تھوڑی سی وضاحت کرتا ہے. دیکھیں حدیث ثقلین یہ ایک بہت ہی اہم حدیث ہے اور مختلف راویوں کے ذریعے سے یہ حدیث آئی ہے. حدیث ثقلین کا ایک اجمالی جو اس کے الفاظ ہے وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں، جو اہل سنت کی کتابوں میں آئے ہیں کہ انی قد ترکت فیکم الثقلین احدہما اکبر من الآخر کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی فانظروا کیف تخلفونی فیہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ میں تمہارے درمیان دو گرا بہا بھاری قیمتی چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں کہ جن میں سے ایک دوسرے سے بڑی ہیں، اور جو اللہ کی کتاب اور اہل بیت اطہار، میری اطرت جو اہل بیت اطہار ہیں. بس تم لوگ اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے ان چھوڑے ہوئوں کو تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو. پھر اس کے بعد آپ فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ کہ لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، کہ ان دونوں کے درمیان جدائی نہیں ہوگی یہاں تک کہ حوض کوثر پر یہ دونوں مجھ سے آ کر ملاقات کریں گے. کہ اگر تم لوگوں نے ان دونوں سے تمسک کیا تو کبھی بھی تم گمراہ نہیں ہوں گے. یہ حدیث ثقلین کا جو وہ خلاصہ ہے، الفاظ اور اس کا جو کہ وہ معنی اس کا یہ ہے. اچھا یہ حدیث آگا ہم شروع سے سن رہے ہیں، یہ اوتھینٹک ہے؟ اگر ہے تو کتنی اوتھینٹک ہے، یعنی کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے حدیث ثقلین جو ہے وہ اس کی اوتھینٹسٹی جو ہے، اس کا اعتبار مذہب تشیع کے اعتبار سے تو ڈیبیٹیبل نہیں ہے، کوشچنیبل نہیں ہے، اور بالکل کلیئر ہے یہ. کیونکہ آپ جب اس کا رزلٹ سنیں گے تو مذہب تشیع کا عقیدہ نکلے گا. زیادہ روایتیں آئی ہیں اہل سنت کی کتابوں میں، اتنی زیادہ یہ روایتیں آئی ہیں کہ جس میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہو سکتا ہے. خبر متواتر میں یہ نہیں دیکھنا ہوتا ہے کہ راوی قابل بھروسہ ہے یا نہیں ہے. جیسے میں آپ کو اگزامپل دوں، مثال دوں میں آپ کو، کہ مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کوئی واقعہ پیش آیا، اب کوئی عادل شیعہ اثنا عشری متقی پرہیزگار آ کر آپ کو خبر نہیں دیتا ہے. آپ نے ایک میڈیا پہ دیکھا، 2 میڈیا پہ دیکھا، 3 میڈیا پہ دیکھا، 4 میڈیا پہ دیکھا، آپ کو یقین آ گیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. صحیح نا، یہ واقعہ ہوا ہے. تو اب یہاں پر جو بیان کرنے والے ہیں، اب آج کے زمانے میں ممکن ہے میڈیا پہ آپ کو اطمینان نہ آئے. صحیح نا، بعض افراد ایسے ہیں جو میڈیا پہ جلدی اطمینان نہیں کرتے ہیں. تو اب جو ہے وہ 1 2 3 4 5، تو آپ کو یہ یقین یا اطمینان ہو گیا کہ ایسا کچھ ہوا ہے یا یہ واقعہ ہوا ہے. صحیح نا، یہ تو آپ نے 2 3 میڈیا میں دیکھا تو آپ کو اطمینان ہو گیا. حدیث ثقلین میں 100 150 آپ کہہ سکتے ہیں مختلف راویوں نے اس واقعے کو بیان کیا
کہ یہ جو حدیث ثقلین ہے اس کو بیان کرنے والے ایک دو نہیں ہیں, اتنی کثرت کے ساتھ اہل سنت نے اپنی کتابوں میں, حدیثی کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے. لہذا اس کو کسی طریقے سے بھی آپ یہ کوشچن مارک, اس کو ڈاؤٹ فل بنائیں یا نہیں, اس کے اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کی صنعت کے اعتبار سے, اس کی اوتھینٹسٹی کے اعتبار سے, اس کے اعتبار کے حساب سے. جواد بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے؟ جی اگر میرا ایک یہ سوال تھا جو حدیث کے حوالے سے آپ نے کہا کہ یہ جو ہے تواتر کے ساتھ آئی ہے, ٹھیک ہے, راویوں کا تواتر ہے. ایک چیز جو مجھے پوچھنا تھی کہ اس کے مخاطب کون تھے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے سامنے یہ حدیث بیان کی, اور کتنے مقامات پر اس حدیث کو بیان کیا ہوا ہے؟ مین جو اس کا رول ہے وہ ہے واقع غدیر, کہ زید ابن ارقم سے روایت ہے کہ اقبل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ من مکہ فی حجۃ الوداع, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے سے حجۃ الوداع, جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج. اچھا, اب یہ ایک ہم نے بچپن سے ایک چیز شاید سنی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حج کیا, تو یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے ایک حج کیا ہے, لیکن جب مکے میں تھے تو مکے سے جو آپ نے حج انجام دیے, تاریخ میں بیان بھی ہے, روایات معتبرہ ہے ظاہراً کہ آپ نے متعدد حج انجام دیے ہیں. تو بہرحال آپ کا جو سوال ہے کہ اس کا شان نزول کیا ہے, تو میں آپ کی خدمت میں یہ بیان کرتا, حجۃ الوداع یعنی وداع کہتے ہیں خدا حافظ, یعنی وہ حج جس میں خدا حافظ یعنی آخری حج. خود یہ کہنا کہ حجت, اگر ایک حج ہوتا تو حجۃ الوداع کی تعبیر درست نہیں تھی. آخری, جس کا پہلا اور آخری حج ہو تو اس کو نہیں کہا جائے گا آخری حج, یا آخری اس کو کہا جائے گا جن کے متعدد حج ہو. حتی نزل بغدیر الجوفا, جوفا جو ایک میقات ہے, وہاں پر آپ جو ہے وہ تشریف لائے. ناد الصلاۃ جامعہ, یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی, سب کو جمع کیا. جامعہ یعنی صلاۃ, یہاں پر جو پکارا, ندا دی کہ سب جو وہ جمع ہو جائیں. فخرجنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی یوم شدید الحر, سخت گرمی کا دن تھا. اور کیسا گرمی کا دن؟ راوی زید بن ارقم یہ کہتے کیسی گرمی تھی. ان منا لمن یضع رداء علی راسه وبعضه تحت على قدمه من شدت الحر, کہ بعض لوگوں نے جو ہے وہ اپنی جو ردا تھی, جو چادر تھی, ایک حصہ سر پہ ڈالا ہوا تھا اور ایک قدموں کے پیروں کے نیچے رکھا ہوا تھا. اتنی شدید جو وہ گرمی تھی, اتنی شدید گرمی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جو کہ وہاں پہ جمع کیا. یہاں تک اتنی شدید گرمی تھی, ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. وصلی بنا ظہر, ہم نے نماز ظہر, نماز جماعت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں, اور اس کے بعد ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. الحمدللہ, آپ خطبہ ارشاد فرماتے الحمدللہ نحمدہ و نستعینہ, تمام تعریف خدا نے متعال کی ہے, میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسی سے مدد کو طلب کرتا ہوں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. وَنُؤْمِنُ بِهِ, میں اس پر اللہ پر ایمان رکھتا ہوں. وَنَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ, اور میں خدا کی ذات پر, وہ حبیب خدا رسول اعظم سید المرسلین, جن کی وجہ سے خدا نے متعال نے صلی اللہ علیہ وآلہ نے, جو جن کی وجہ سے خدا نے متعال نے کائنات کو خلق کیا, وہ یہ فرماتے کہ وَنَتَوَكَّلُ علیہ, کہ میں خدا متعال کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں, میں اسی کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں. وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا, اور وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا, کہ اپنے اندر کی خرابی. علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں سے ترجمہ کر دیتا ہوں یہ کہ میں اپنے شرور انفسنا, کہ میرا نفس ہے, ہر انسان کے اندر نفس ہے. قرآن نے حضرت یوسف کے نفس کے بارے میں بھی جو وہ ذکر کیا کہ اگرچہ نفس کا تقاضا تھا لیکن انہوں نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا عقل کی وجہ سے. تو نفس امارہ تو خدا نے متعال نے ہر انسان کے اندر رکھا ہے, لیکن کمال اہل بیت اطہار علیہ السلام یہ ہے کہ ہمیشہ جو وہ نفس امارہ کو مغلوب رکھا, دبا کر رکھا, اور عقل کو جو وہ حاکم قرار دیا, اور وہ پاک روح جس کے اوپر یہ نفس امارہ کسی طریقے سے حاکم نہیں ہوئی. دیکھیں یہاں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں فقط ایک بات عرض کر دوں کہ بھوک, پیاس, شہوت, غضب, جس طریقے سے ہم اپنے اندر احساس کرتے ہیں, محمد و آل محمد علیہ السلام اس بشری
جسے میں اس بشری جو وہ حلیے میں تشریف لائے ہیں، ان کے اندر بھی درد ہے، ان کے اندر بھی وہ احساسات ہے، لیکن یہ در حقیقت ذات خداوند متعال میں جو وہ خرق ہے، فنا ہے، لہٰذا جو وہ یہ معصوم ہے نہیں. ذرا لہٰذا یہ جملہ ایسا آیا کہ میں اس کی تشریح کر دوں ورنہ کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو جائے. تو فرماتے کہ نعوذ باللہ ہے من شرور انفسنا، اپنے نفس امارہ میں خداوند متعال کی پناہ لیتا ہوں. اور یہ ایک بڑا اہم ہے کہ انسان ہر چیز میں خدا سے پناہ لے. ومن سیئات اعمالنا، اور مجھ سے برے اعمال سرزد نہ ہو، اس کے لیے میں خداوند متعال سے جو وہ پناہ لیتا ہوں. پھر آپ نے جو وہ آگے ارشاد فرمایا، اب میں اس کو اختصار کرتا ہوں یہاں پر. اما بعد، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس فإنه لم يكن لنبي من العمر الا نصف عمر من قبله. یہ جو پہلے والے نبی تھے اس کی آدھی عمر ہوتی ہے. اچھا، اب یہاں پر ظاہراً عمر سے مراد جو ہے وہ ظاہراً عمر سے مراد اعلان ولائی، اعلان رسالت اور اعلان نبوت کو بیان کیا ہے. کیا دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ آج تک زندہ ہیں، کس عمر کے بارے میں جو ہے اس طرح سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اگر یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ ان کی عمر سے آدھی عمر رسول خدا کی، مگر حضرت عیسیٰ تو آج تک زندہ ہیں. ہاں، اسی لیے اصل تو بہت اچھا سوال ہے. اور اس حدیث میں بھی جو بیان کیا یعنی سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ رسول صلی اللہ حضرت عیسیٰ تو زندہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو 63 سال کی، ان کا آدھا تو 63 کا ڈبل کتنا ہوگا؟ 136 رسول ہے. تو حضرت عیسیٰ کی عمر 126 ہونی چاہیے تھی، وہ جبکہ آگ سے زندہ ہے. لہٰذا جو حدیث میں بیان ہوا کہ یہاں پر عمر سے مراد ان کی نبوت کا دورانیہ، صحیح نا. لہٰذا آپ نے فرمایا کہ وَإِنَّ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ لَبِثَ فِي قَوْمِ 40 سَنَةً، کہ 40 سال. یہاں پر نصف سے مراد نصف دقیق نہیں ہے. 40 کا آدھا کتنا بنتا ہے؟ 20. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال نبوت گزاری، تو یہ دقیق ہاف نہیں ہے، یعنی آلموسٹ ہاف. صحیح نا. تو یہ در حقیقت مراد تھی ہاف عمر سے مراد، یعنی اوپر ہاف عمر لکھا ہے. پھر نیچے آ کر جو انہوں نے تشریح کی وہ کیا کی؟ وہ یہ کی کہ ظاہری نبوت، کہ نبوت ظاہری جو ہے، نبوت کا جو ڈیوریشن ہے اس کے اعتبار سے کہ اگر میرے پاس 23 سال تھے تو ان کے پاس جو 40 سال تھے. خوب. وَإِنِّي أَسْرَعْتُ فِي 20 الْأَوَانِ يُوشِكُ أَنْ أُفَارِقَ. امید ہے کہ میں بس عنقریب تم سے رخصت ہونے والا ہوں، میں عنقریب جو ہے وہ تم سے رخصت ہونے والا ہوں. الا وَإِنِّي مَسْئُولٌ، میں جواب دہ ہوں. اور اب یہاں پہ مجھے اجازت ہے تو میں آیت تبلیغ، جس کو آپ بہت اچھے طریقے سے آپ واقف ہے آیت تبلیغ سے، کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن بیان کر رہا تھا، کیا بیان کر رہا تھا کہ بیان کیا کہ پہنچا دیجیے آپ اس چیز کو. اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو وہی آپ نے کار رسالت، یہ ہے آپ نے کار رسالت میں کچھ بھی نہیں پہنچایا. تو فرماتے وہ انی مسئول، میں جواب دہ ہوں. وہ انتم مسئولون، صرف میں مسئول نہیں ہوں بلکہ تم بھی مسئول ہو. اچھا، میں مسئول ہوں. اب یہ آپ دیکھیں حدیث ثقلین کے لیے اور حدیث ثقلین خود حدیث غدیر کے لیے مقدمہ ہے. صحیح نا، لنکڈ ہے یہ دونوں، لنکڈ ہے یہ سارے کو. صحیح نا. اب رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وآلہ فَهَلْ بَلَّغْتُكُمْ، کیا میں نے تمہارے درمیان ساری تبلیغ کر دی؟ میں نے تبلیغ کی یا نہیں کی تمہارے درمیان؟ فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، کیا کہتے ہو تم لوگ؟ تو فَقَامَ مِنْ كُلِّ نَاحِيَةٍ مِنَ الْقَوْمِ، تو چاروں طرف سے آوازیں آئی. مجیبون یقولون نشہد انک عبد اللہ، چاروں جانب سے آواز آئی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے بندے ہیں، وہ رسول ہو، اور آپ اللہ کے رسول ہیں. وقد بلغت رسالتہ، آپ نے جو رسالت کا کام تھا انجام دیا، آپ نے جو رسالت کا کام تھا وہ انجام دیا. وجاہدت فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں آپ نے جہاد کیا. وعبدتہ، اور آپ نے عبادت انجام دی. حتی اتاک الیقین، یعنی اپنے مرتے دم تک آپ نے جو رسالت کے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی اور اپنا کوئی چھٹی نہیں کی آفس سے، صحیح نا، بغیر ناگے کے، بغیر چھٹی کے، بغیر استراحت کے، بغیر آرام کے آپ نے کار رسالت کو جو پہنچایا. صحیح نا. خوب. آپ سارے مسلمان کہہ رہے ہیں وجزاک اللہ انا، شاید جو وہ
مسلمانوں کو پتہ شاید نہ ہو. جزاک اللہ عنا, خداوند متعالی ہمارے بدلے میں آپ کو خدا جزائے خیر دے. خیر ما جازا نبی من امتی ہی, کہ جو بھی ان کی امت کی جو جزائے خیر ہے وہ آپ کو عطا کرے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وقال صلی اللہ علیہ وآلہ الستم تشہدون اللہ الہ الا اللہ, کیا تم گواہی نہیں دو گے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کوئی خدا نہیں ہے, وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان کا بندہ ہے اور ان کا رسول ہے, وَأَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلَّهُ, کہ ایسی گواہی دو گے. یہ ساری چیزیں الفاظ تو سمجھ میں آ گئے آپ لوگوں کو, صحیح نا, یہ ساری چیزوں کی گواہی دو گے. وَقَالُوا بَلَا, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قَالَ إِنِّي أَشْهَدُ, میں گواہی دیتا ہوں کس بات کی, کہ تم لوگوں نے میری تصدیق کی. قَدْ صَدَّقْتُكُمْ وَصَدَّقْتُمُونِي, میں نے تم لوگ کی تصدیق کی, تم نے میری تصدیق کی. خوب توجہ کریں جملے کا مطلب, رسول کی تصدیق کیا کی, واضح ہو گئی نا, کہ میں نے یہ کیا, سب نے کہا بے شک, صحیح, تو یہ ہو گئی رسول کی تصدیق. رسول نے کیا تصدیق کی, جو تم سے کہہ رہے ہو کہ میں نے پہنچا دیا, صحیح کہا تم لوگوں نے, صحیح نا, یعنی تم لوگوں نے ایک اور مہر لگائی, اور احسن تم ایک اور مہر لگا دی, دو مہریں لگی, ایک امت کی طرف سے لگی اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہر کے اوپر مہر لگائی ہے, صحیح نا. پھر فرمایا الا انی فرضتکم وانکم تبعی وتوشکون ان تردوا علی الحوض, کہ بس میں عنقریب جو وہ جانے والا ہوں اور ہماری اب ملاقات ہوگی حوض کوثر پر. اب یہ حوض کوثر خود ایک دلچسپ گفتگو ہے کہ مسلمانوں کی کتاب میں حوض کوثر کے سلسلے میں اصحاب اور حوض کوثر کے بارے میں کیا روایت آئی ہے, وہ انشاءاللہ پھر کبھی جو وہ اس پہ گفتگو کریں گے. فَأَسْأَلُكُمْ حِينَ تَلْقُونِي, خوب یہی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب توجہ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, فَأَسْأَلُكُمْ, میں حوض کوثر پر تم سے سوال کروں گا, حوض کوثر پر میں تم سے سوال کروں گا. حِينَ تَلْقُونِي, جب تم لوگ مجھ سے ملاقات کرو گے تو میں سوال کروں گا, انسکلی کیفَ خلفتمونی فیہما. خوب ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث ثقلین کی تلاوت نہیں کی ہے, صحیح نا. میں تم لوگوں سے سوال کروں گا کہ تم لوگوں نے میری گرا بہا چیزیں, میری بھاری چیزیں جو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں, تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا. پوچھتے ہیں, اب یہ امت نے سوال کیا کہ ثقلان کیا ہے. یہ ثقلان سے قاف دو نقطے والا لام الف نون, جب رفیع حالت میں ہو تو ثقلان, نصبی اور جری حالت میں ہو یہ ایک خاص حالت ہوتی ہے, صحیح نا. ایک حالت میں اس کو ثقلان پڑھتے ہیں, دو حالت میں اس کو ثقلین پڑھتے ہیں. ہے تسنیہ یعنی دو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, صحیح نا. تو پوچھا کہ ما ندری ما ثقلان, ہمیں نہیں معلوم کہ وہ ثقلان کیا ہے. حتی قام رجل من المہاجرین فقال بی انت و امی یا نبی اللہ ما ثقلان, یہ ثقلان کیا ہے. فقال علیہ السلام الاکبر منہما, ان دو میں سے جو اکبر ہیں وہ کتاب اللہ ہے. جماعت میں ایک سیکنڈ آپ کا سوال میں لیتا ہوں, ذرا چائے آ گئی ہے, اگر چائے ٹھنڈی ہو جائے گی ذرا سوال یاد ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ یہ سوال یاد رکھیے گا, یہی سوال سے کنٹینیو کریں گے. اور قطع کلامی کی معذرت, ابھی جیسے آپ فرما رہے تھے کہ خطبے کے اندر رسول نے ارشاد فرمایا کہ ایک چیز جو ہے وہ دوسری سے بڑی ہے, اور قرآن جو ہے وہ اہل بیت سے یعنی بڑا ہوا. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک بات تو یہ کہ ایک چیز دوسری چیز سے بڑی اور پھر وہ قرآن, تو اس کو ذرا آپ بیان اس کو کریں گے, واضح کریں گے. جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ظاہر روایت میں اس کی وجہ نہیں آئی ہے, لیکن وہ چیز جو بات سمجھ میں آ رہی ہے, جسے ثقلین میں کچھ لوگ جو ہے وہ قرآن اور سنت کا حوالہ دیتے ہیں. لیکن ایک بات اور واضح کرنے کے لیے کہ بہت الگ الگ چیزیں جو آج کل کے ینگسٹرز بھی جس کے اندر کنفیوز رہتے ہیں. والاصغر منہما عطرتی, اور ان دو میں جو اصغر ہے وہ میری عطرت ہے. وہ کیا کرے, وہ فلا تقتلوہم, عجیب ہے واقعا, ان کو قتل مت کرنا. ان دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک؟ دونوں کو بالکل دونوں کو.